اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت، اور آج اولاً ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے سب سے پہلے ہم کچھ کلام کریں گے۔ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ کسی صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ جنت میں جو حور ہوگی وہ حقیقتاً کوئی الگ عورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ دنیاوی جو بیویاں ہوں گی انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور قرار دیا ہے۔ اور حور اسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو بس اتنا ہوگا کہ آپ کی جو اپنی بیوی ہوگی اس کی آنکھیں بڑی کر دی جائیں گی، باقی دوسری کوئی عورت نہیں ملے گی۔ اگر اب یہ ایک مطلب کسی نے بات کہی، اب سائل یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ بات قرآن و حدیث کے مضامین سے ناواقفی کی بنا پر کہی ہے تو وہ اس کا مطلب علم سے خالی شخص ہے، اور ایسا کہنا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب قرآن و حدیث میں کوئی مضمون موجود ہو تو اس کے خلاف اپنی کم علمی کے ساتھ کلام کرنا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کے مضامین پر واقف ہونے کے باوجود اس طرح کہا گیا تو پھر یہ اور بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تعلیمات کو حاصل کرنے کے باوجود پھر اس کے خلاف اس طرح کا کلام کرنا انسان کو بہت زیادہ گناہگار کرواتا ہے، اور جتنے لوگوں نے اس کو سن کر یقین کیا تو گویا کہ گمراہی ان تک پہنچی ہے۔ جواب اس کا صحیح یہی ہے کہ جو دنیاوی بیویاں ہیں وہ علیحدہ ہوں گی، اور حور بڑی آنکھوں والی جنتی عورت کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہ زوجہ کے علاوہ ہوگی۔ اس پہ دلائل بہت سارے موجود ہیں، قرآن و حدیث سے چند دلیلیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سورہ رحمان اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 72، 73، 74، حور مقصورات فی الخیام، جنت میں حور ہوں گی جو خیموں میں مقصور ہوں گی، ان کو رکھا گیا ہوگا، بند رکھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، انہیں جھٹلاؤ گے۔ اب جو آگے اللہ نے بات بیان فرمائی وہ دیکھیے، ان حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ ان سے یعنی جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ تو ایسی عورت ہوں گی کہ جنہیں پہلے کسی نے چھوا ہی نہیں۔ اب اگر اپنی ہی بیوی ہوتی تو یقینی سی بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹچ تو کرتے ہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ دنیاوی عورت نہیں ہے بلکہ یہ جنتی الگ عورت ہے جو دنیاوی بیوی کے علاوہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، البانی صاحب کو جو محقق مانتے ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے لکھ کر فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، 1174 نمبر حدیث پاک ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہیں دیتی، الا قالت زوجتہ من الحور العین، مگر جو جنت میں اس شخص کی بیوی ہے یعنی بڑی آنکھوں والی حور، وہ یہ کہتی ہے لا تؤذیہ، اے عورت تو اس کو اذیت نہ پہنچا، قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے، فإنما هو عندک دخیل، محض یہ تو تیرے پاس کچھ عرصے کے لیے ہے، یوشک ان یفارقک الینا، ان قریب یہ ہماری طرف جدا ہو کر آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اگر حور بیوی ہی ہوتی تو کیا وہ آسمان پر بھی اس وقت موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے جب دنیا میں بیوی اذیت دیتی ہے تو جو جنت میں اس کی بیوی اور حور ہوگی وہ اس عورت کے لیے اس طرح کے کلام کرتی ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نیک پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 311، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ثم يدخل بیتہ، پھر جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا، فتدخل علیہ زوجتاہ من الحور العین، تو حور عین میں سے 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی، 2 بیویاں، فتقولان، تو وہ دونوں اس سے کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تجھے ہمارے لیے پیدا کیا یا زندہ رکھا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ اب 2 بیویاں، اب آپ بتائیے اگر یہ دنیاوی ہی بیوی ہوتی اور جس کی ایک ہی بیوی تھی تو دوسری کہاں سے آ گئی؟
کم از کم دوسری کو تو پھر الگ ہی عورت مانا جائے گا. تو یہ تو علیحدہ 2 بیویاں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3254. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث کے بعد حور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ہر شخص کے لیے جو جنت میں جائے گا حور عین میں سے اس کے لیے 2 بیویاں ہوں گی. یُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ، اور وہ اتنی لطافت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کے ہڈی اور گوشت کے درمیان جو گودا ہوگا وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اور فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے. لفظ کل ہر ایک کو محیط ہوتا ہے، تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. تو جتنے بھی جنتی ہوں گے کم از کم ان کو 2 بیویاں تو ملیں گی. اب اگر کسی کی دنیا میں 1 بیوی ہے اور اسی کو پھر جنتی عورت بھی مان لیا جائے تو بتائیے دوسری کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی بیوی علیحدہ ہوتی ہے، جنتی بیوی علیحدہ ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے ترمذی کی ہے 1663 نمبر. البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ خود اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں. مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للشہید عند اللہ 6 خصال، کہ ہر شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 6 فضیلتیں ہیں. یغفر له فی اول دفعہ، جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. دوسرا فرمایا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. تیسرا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر سے پناہ دے دی جاتی ہے. چوتھا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور وہ فزع اکبر سے معمون کر دیا جاتا ہے. پانچواں وَيُودَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر ایک وقار کا ایسا تاج رکھا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوتا ہے. اور پھر آخری بات سرکار نے ارشاد فرمائی وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کی 72 حور عین میں سے 72 بیویوں کے ساتھ شادی کی جائے گی. 72 بیویاں، 72 حوریں ملیں گی. اب بتائیے دنیا میں تو ایک اگر اس کی بیوی ہے، 2 ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گی، تو 72 کہاں سے مل رہی ہے؟ اگر حور دنیاوی عورت کا ہی نام ہوتا تو پھر یہ 72 کون سی حوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ایک اور بات سرکار نے شاید فرمائی وَيَشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور یہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. اگلی حدیث بھی ترمذی کی ہے اور امام ترمذی اس کو لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن، حدیث نمبر 2021 ہے. سہل بن معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قوم غیظا وهو يستطيع ينفذه، جس شخص نے باوجود قدرت کے وہ اپنا غصہ ظاہر کر سکتا تھا لیکن اپنے غصے کو پی لیا، دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اور اسے اختیار دیا جائے گا جس بھی حور کو وہ چاہے اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اختیار دے دیا جائے گا. اب آپ بتائیے اگر حور دنیاوی بیوی کا نام ہوتا تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ سب کی بیویاں سامنے کھڑی کر دی جائیں گی اور پھر اس سے کہا جائے گا بھی اب جس کی پسند آ رہی اٹھا لو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حور ایک الگ عورت ہے، دنیاوی بیوی کا نام حور نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری امام مسلم کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، 34,024ویں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ادنی اہل الجنت منزلۃ رجل، کہ جنت میں درجے کے اعتبار سے سب سے ادنا شخص وہ ہوگا لہو 1000 قصر، جس کے لیے 1000 محل ہوں گے، ما بین کل قصر مسیرۃ سنہ، ہر محل کے درمیان 1 سال کی مسافت ہوگی. یرا اقصاہا کما یرا ادناہا، وہ قریب والے کو بالکل ایسے ہی دیکھے گا جیسے دور والا، دونوں برابر بالکل نظر آئیں گے. اور فی کل قصر من الحور العین، ہر محل میں 1 حور ہوگی. تو یہاں 1000 حوروں کا تذکرہ ہوا. آخری ایک حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل 10,932 نمبر حدیث پاک ہے جو بالکل فیصلہ کر دے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ادنی اہل الجنت منزلۃ،
کہ بے شک اہل جنت میں سے درجے کے اعتبار سے سب سے کم تر شخص وہ ہوگا ان لہ لسبع درجات، کہ بے شک جس کے لیے 7 درجے ہوں گے، وہو علی السادسہ، وہ 6 درجے پر ہوگا، وفوقہ السابعہ، اور اس کے اوپر ایک 7واں درجہ ہوگا، وان لہ لثلاثمائۃ خادم، اور اس کے لیے 300 خدمت گزار ہوں گے، وان لہ من الحور العین، اور اس کے لیے حوریں ہوں گی کتنی، لثنین وسبعین زوجتن، 72 بیویاں، سوا ازواجہ من الدنیا، جو دنیاوی بیویوں کے علاوہ ہوں گی۔ تو یہ بالکل کلام فیصل جس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم نے واضح فرما دیا کہ حور دنیاوی بیوی کے علاوہ ہوگی۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کا کلام ہرگز نہ سنا جائے جو قرآن و حدیث کے صریح مضامین کے خلاف بیان کر کے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہو۔ نہ ایسا بیان سنیں، نہ ایسے بیان کو آگے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب